اب تک 137 جو ہے وہ موساد کے ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں انڈینز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں ایرانی ملٹری کی، ایرانی گورنمنٹ کی، ان کی بیگمات سے اپنے روابط مضبوط کیے، جس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ انٹیلیجنس انفارمیشنز لیک کی گئی۔ کمینگی دکھائی ہے وہ بھارت نے دکھائی ہے، اور بھارت کے اب تک 98 جو ایجنٹس ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایران نے ان ٹویٹس کا جواب زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی اقدامات سے دیا، اور جب ٹرمپ نے یہ ٹویٹس کیے ہیں اس کے بعد سے لے کے اب تک 17 جو ہیں وہ ویوز بلاسٹک میزائلز کی اور جو ہے وہ ڈرونز کی وہ اسرائیل پر پھینکی جا چکی ہیں، اسرائیل پہ کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران بجائے پیچھے ہٹنے کے مسلسل اگریسو انداز میں حملے کرتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب ایران کو یہ کہا گیا تھا کہ جی مذاکرات کی میز پہ واپس آ جائیں، تو ایران نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تک ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا، جب تک یہ بدلہ پورا نہیں ہوتا ہم جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، مذاکرات کی میز پہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ اسرائیل کو پہلے جواب دیں گے۔ یہ جو ایران کا جواب تھا یہ بنیادی طور پہ امریکہ کے لیے بھی اور جو اسرائیل تھا دونوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس کا خیال یہ تھا کہ شاید ہمارے حملے کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ایران سرنڈر کر جائے گا اور ایک ریجیم چینج وہاں پر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، انٹرنل ایران میں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے اندازے لگائے تھے وہ اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، بلکہ ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ صحیح طور پہ ایران کو جج کر ہی نہیں سکا، اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ کتنے عرصے تک اس جنگ کو کھینچ سکتا ہے اور کتنے عرصے تک باقاعدگی سے اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ صحیح سر، ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران اور اسرائیل اگر وار چل رہی ہے تو ایران کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، کیا ایمونیشن موجود ہیں، کیا میزائل موجود ہیں کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے، اور کتنے دن تک مزید لے کے چل سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے نا اس میں آپ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو اسرائیل کو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ملتی۔ اردن اور جو مصر ہیں یہ اسرائیل کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی تک ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی اور ایران کے پاس جو ہے وہ جو ہتھیار ہیں ان میں ایران بنیادی طور پہ اپنے میزائلز پر زیادہ انحصار کر رہا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو فتح میزائل ابھی انہوں نے لانچ کیا تھا جو اسرائیل پہ پھینکا گیا، اس میں اگر ہم اس کی ویڈیو دیکھیں جو ایک مبینہ طور پہ ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور کریڈیبل جو اکاؤنٹس ہیں ان سے وائرل کی جا رہی ہے، تو اس میں دیکھنے پتہ یہ چلتا ہے کہ باقی جو میزائلز تھے انہیں تو اسرائیلی جو آئرن ڈوم ہے اس نے روک لیا، لیکن فتح کو روکنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا اور اس نے جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ایرانی ملٹری کمانڈرز ہیں ان کی اگر ہم گفتگو سنیں، ان کے انٹرویو سنیں اور ایرانی سلامتی کونسل کے جو اراکین ہیں ان کی بات چیت سنیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اپنا جو ہمارے پاس جو ہتھیار موجود ہیں وہ ابھی ہم نے دنیا کو دکھائی نہیں ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو ہم دنیا کو سرپرائز دیں گے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایران لمبی جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے، ابھی تک وہ اپنے اصل ہتھیار سامنے ہی نہیں لایا، اور وہ جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو ایران جو ہے وہ اس جنگ میں اس کی طوالت کو دیکھتے ہوئے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس آپریشن کا نام دی رائزنگ لائن کیوں رکھا اسرائیل نے؟ دیکھیں، اس کا نام نیتن یاہو نے آپریشن رائزنگ اسٹار دیا ہے، اور آپریشن رائزنگ اسٹار جو ہے وہ بائبل کی ایک آیت سے لیا گیا ہے جس میں ان کا غیر اسرائیلی نبی بالعام وہ جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، اور مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے کہ تم ایک شیر کی طرح اٹھو گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ایک پیش گوئی کر رہا ہے کہ تم اپنے مخالف کو اس طرح جو ہے وہ مارو گے جس طرح ایک شیر شکار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا خون پی جاتا ہے۔ تو اس سوچ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ نام لیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہاں ان کی یہ سوچ کار فرما ہے کہ مسلمانوں میں جو غزہ میں جو قتل عام کیا گیا
اور اب ایران کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے. لبنان میں کیا گیا, سیریا میں کیا گیا, جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ سارا اس ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے شکار کو مار دو, اس کا خون تک پی جاؤ. دوسری بات یہ کہ یہ نام رکھنے کے بعد جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے, اس نے باقاعدہ دیوار کریا پہ جا کر عبادت کی, یعنی مذہبی فریضے کے طور پہ ایران پر حملے کو لیا, اور وہاں پر ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ آیت ایک نوٹ کی شکل میں اس دیوار میں رکھی, اس کی تصویر بنوائی, اور وہ تصویر پورے جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا میں وائرل کی گئی. یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے, اور اب ایران کا خاتمہ بھی غزہ کے حالات کی طرح یہ ایک مذہبی فریضہ بن چکا ہے. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یو ایس بیسس پر حملہ کرنے کا بھی کہا گیا ایران کی طرف سے, تو یہ مزید اس میں جنگ میں شدت آئے گی یا سیز فائر کی طرف بات جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ یہ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اسرائیل حملے کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ ضرور یہ معاملہ سیز فائر کی طرف جائے گا. ادروائز یہ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے وہ نظریاتی بنیادوں پر کس جگہ اسٹینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایران میں جو اس ٹائم حکومت ہے اور ایران میں جو اس ٹائم لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے, جو دنیا انہیں کہتی ہے. اور وہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ان کے اسلامی عقائد ہیں ان پر وہ پوری طرح کاربند ہیں, اور انہی کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہے ہیں, اور انہی کی بنیاد پر اپنی عوام کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ان عقائد کی روح سے اسرائیل کے حوالے سے وہ کسی بھی طریقے سے شکست تسلیم نہیں کریں گے. یہودیوں سے وہ کسی بھی طریقے سے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, شکست تسلیم نہیں کریں گے. اس موقع پر دنیا کا کوئی بھی ملک اگر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اپنا جو ہے وہ ہر ممکنہ حد تک اور اپنی آخری گولی آخری ہتھیار تک لڑے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ جو امریکہ کے مزید فورسز آنا شروع ہوئی مشرق وسطیٰ میں, تو اس کے بعد جو ان کے ملٹری کمانڈر کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اگر اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار رہے کہ وہاں جو ہے امریکہ میں 50,000 تابوت بھیجے جائیں گے. تو یہ واضح طور پہ امریکہ کو ایک اشارہ تھا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے جو 19 اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا, اور پوری قوت سے نشانہ بنایا جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ ایران سرنڈر کرتا ہے اور اسرائیل کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر بنیادی طور پہ یہ جو رجیم چینج کہا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ نظریہ ہی اپنی موت آپ مر جائے گا جس کی بنیاد پہ ایران کی حکومت قائم ہے. تو ایران جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے یہودیوں کے سامنے نہیں جھکے گا. صحیح ہو گیا. طارق صاحب یہ بھی ہم نے سننے کو آیا, ابھی سوشل میڈیا پہ بہت سی پوسٹ وائرل جا رہی تھی کہ ایک جاسوس تھی فیمیل جنہوں نے وہاں پہ ایرانی کونسولیٹس کو, ان کے جرنلز کو بہت طریقے سے ہائی جیک کیا, پھنسایا ان کو باقاعدہ طور پر جاسوسی کے چکر میں, اور پھر اس کے بعد ان کو موت کے گھاٹ چڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ بھی ہم اگر دیکھیں تو آپ کا ادھر تہران والی سائڈ پہ بھی تعلق ہے, آپ کا ایران میں بھی کچھ نمائندوں سے تعلق ہوگا. آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ کیا آئی ہیں, ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ذرا اپڈیٹ کریے گا. دیکھیں یہ جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران, یعنی یہ جو جنگ کا دورانیہ ہے پچھلے چند دنوں کا, اس کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد ایران میں ایرانی انٹیلیجنس نے اور ایرانی فورسز نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا. جو ہمارے وہاں پہ جو دوست ہیں, جو صحافی اور جو ہمارے آئے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب تک 137 یہ میں آپ کے اس پوڈکاسٹ کے حوالے سے ایک پر بھی دے رہا ہوں کہ 137 جو ہے وہ موساد کے ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں انڈینز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ ایک کریکٹر کہتے ہیں جس کا آپ نے نام لیا ہے, اس کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ جی یہ وہاں پر آئی, اس نے اب مطلب خود کو مسلمان شو کیا, مسلمان کے روپ میں وہاں پر مسلمان خاتون کے روپ میں وہاں پہ کام کرنا شروع کیا, اور جو انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں ایرانی ملٹری کی, ایرانی گورنمنٹ کی, ان کے ساتھ روابط بڑھائے, ان کے گھروں تک اثر و رسوخ حاصل کیا, اور ان کی بیگمات سے اپنے روابط مضبوط کیے, جس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ انٹیلیجنس انفارمیشنز لیک کی گئیں.
صحیح ہو اس گیا. طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صرف یہ ایک کریکٹر نہیں ہے، بلکہ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو خباثت، جو ضلالت، جو کمینگی دکھائی ہے وہ بھارت نے دکھائی ہے. اور بھارت کے اب تک 98 جو ایجنٹس ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایران نے بھارت کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے، جو اس کی دوستی تھی، اس سے کم از کم اتنا بڑا اس کو سبق ملا ہے کہ ایران صدیوں تک اسے بھلا نہیں سکے گا کہ جو انڈین جو ایک مینٹیلٹی ہے اس نے اپنی اوقات دکھائی، اس نے اپنی اصلیت دکھائی. اور ایران کو جتنا نقصان انڈیا نے پہنچایا ہے، شاید اتنا نقصان جو ہے وہ کسی اور ملک نے نہیں پہنچایا.